فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد کرے اور ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھائے، نصیحتوں پر عمل کرے۔ جو نہیں کرے گا اپنا نقصان کرے گا۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عبس و تولی ہے، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس میں محبوب کی اداؤں کا ذکر ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، اس کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کی ان اداؤں کا ذکر ہے۔ ابسا، ناگواری کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر ظاہر ہوئے، جس طرح یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے کا ذکر ہے۔ قرآن پاک میں حضور کی عمر کی قسم کو یاد کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کے دلائل ہیں، اور اس میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کا یہ ظاہری معنی لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک منافق تھا جو یہ معنی لیتا تھا، اور روزانہ عشاء کی نماز میں سورہ عبسہ اسی انداز، اسی معنی کو سمجھ کے پڑھتا تھا۔ تو جب آپ کو علم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تجھے قرآن پاک کی کتنی صورتیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا بہت ساری صورتیں یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتا کہ تو روزانہ عشاء میں سورہ عبسہ پڑھتا ہے؟ اس نے کہا بالکل پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ منافق ہے، یہ عبسہ کے مفہوم کو غلط لے کر پڑھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہے، تو بے ادبی کی نیت سے پڑھتا ہے، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج بھی جو منافقین ہیں، جو مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزام لگاتے ہیں، جو بدعتی ہیں، بد عقیدہ ہیں، بد مذہب ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں سمجھتے، وہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بڑے کھل جاتے ہیں اور بڑی بے ادبیاں کرتے ہیں۔ ان نادانوں کو قرآن پاک سمجھ ہی نہیں آیا۔ قرآن مجید فقان حمید و الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی شان بیان کرتا ہے، تو یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ محبوب آپ ان سے ناراض نہ ہوں، غلطی ضرور ہے لیکن معاف کر دیں، یہ تو آپ ہی کا ہے، اگر آپ ناراض ہو گئے تو یہ کس کے در پہ جائے گا؟ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد کرے، فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو صحیفے مکرم ہیں اس میں یہ قرآن لکھا ہے، مرفوعات مطہرہ، بلندی والے، پاکی والے، یعنی یہ صحیفے بڑا بلند درجہ رکھتے ہیں، یہ پاک ہیں کہ انہیں پاکوں کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ قرآن مجید فقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ اسے بے وضو کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بِأَيْدِي سَفَرَ، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے، کرام بررہ، جو کرم والے نیکوکار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اور وہ فرشتے ہیں جو اس کو لوح محفوظ سے نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفر، آدمی مارا جائے، کیا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں اور بے انتہا احسانوں کے باوجود کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اسے کاہے سے بنایا، وہ کس چیز سے بنا ہے؟ من نطفہ، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، خلقہ، اسے پیدا فرمایا، فقدرہ، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں کبھی وہ پانی کی بوند نطفے کی شکل میں 40 دن رہا، پھر علقہ کی صورت میں،
خون کے قطرے کی صورت میں رہا 40 دن، پھر مضغہ کی شان میں 40 دن گوشت کا ذرہ رہا، پھر مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے جب وہ پیدا ہوا تو آنکھیں بھی سلامت ہیں، ہاتھ پاؤں بھی سلامت ہیں، لیکن انتہائی کمزور ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں سارے جانوروں کے بچے انسان کے بچے سے پیدائش کے وقت طاقت زیادہ رکھتے ہیں، انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے وہ شعور، وہ عقل، وہ آنکھیں، وہ کان دیے کہ وہ اتنی طاقت حاصل کر لیتا ہے کہ انسان بسا اوقات کئی جانوروں اور کئی ملکوں پر حکومت کرتا ہے۔ اللہ نے اتنے کمزور سے باریک سے قطرے کو اتنی طاقتیں دی، پھر بھی انسان ناشکری کرتا ہے۔